الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا وامرأته حمالة الحطب سيصلى نارا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہم السلام میں سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے، وہ زمانے کے اعتبار سے بھی محدود تھے اور مکان کے اعتبار سے بھی محدود تھے۔ زمانے کے اعتبار سے محدود کا مطلب یہ ہے کہ کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کے لیے نبوت عطا فرمائی، کسی کو 500 سال کے لیے نبوت عطا فرمائی، کسی کو 200 سال کے لیے نبوت عطا فرمائی۔ ایک کے بعد ایک نبی آتا گیا، پچھلے نبی کی شریعت منسوخ ہوتی گئی، اور مکان کے اعتبار سے محدود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک قصبے کا نبی تھا، کوئی ایک شہر کا نبی تھا، کوئی ایک ملک کا نبی تھا، کوئی کسی ایک قوم کا نبی تھا، بس ان کی نبوت وہاں تک محدود تھی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو نبوت عطا فرمائی ہے وہ زمانے اور مکان کے اعتبار سے لامحدود ہے۔ زمان کے اعتبار سے یوں لامحدود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے گارے کی شکل میں تھے، ابھی آدم علیہ السلام کا وجود نہیں بنایا گیا تھا، فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا۔ اور آپ کی نبوت
قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے۔ مکان کے اعتبار سے یوں کہ پوری دنیا کے انسان، ان کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا گیا، وہ عجم ہو، عرب ہو، وہ انگریزی ہو، افریقی ہو، امریکی ہو، دنیا کی کسی بھی خطے میں رہتا ہو، ان سب کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے، ہر ایک نبی نبی الامہ تھا، وہ اپنی امت کا نبی تھا۔ شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یونس، داؤد، سلیمان، یہ جتنے بھی انبیاء آئے یہ اپنی اپنی امت کے نبی تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامت نہیں بلکہ نبی الانبیاء ہیں، صرف اپنی امت کے نبی نہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام اپنی امت کے لیے نبی ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی ہیں۔ یہ 1,24,000 انبیاء جو ہیں یہ اپنی اپنی امتوں کے نبی ہیں، لیکن ہمارے نبی کے وہ امتی ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، نبوت عطا کی گئی، تو آپ نے فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر تمام سرداران قریش کو بلایا، فرمایا کہ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم لوگ مجھے سچا سمجھتے ہو، سچا پایا ہے یا جھوٹا؟ تمہارے ساتھ میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے، نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، اور پھر یہ ڈھلتی ہوئی عمر، 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ مشرکین نے، سرداران قریش نے بیک زبان ہو کر کہا کہ جربناک مرارا وجدناک صادقا و امینا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا ہے، آپ سچے اور امانت دار ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہے، تم مان لو گے؟ تو جواب دینے کی بجائے اٹھ کر دیکھنے لگے کہ کہیں واقعتاً لشکر تو نہیں آ رہا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مجھ پر اتنا یقین ہے تو قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، کلمہ پڑھ لو اور اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو۔ جن کے مقدر میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے، جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا وہ چپ کر کے چلے گئے۔ ان میں ایک بدبخت قریشی سردار ابو لہب بھی تھا، جو رشتے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا۔ اس نے پتھر اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اچھالے اور کہنے لگا کہ تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، آپ ہلاک ہوں اس لیے ہمیں جمع کیا تھا اے محمد، نعوذ باللہ من شر ذلک۔ اللہ رب العزت نے جب یہ دیکھا کہ میرے محبوب کو ایک مشرک نے یوں بد کلامی کی ہے، تو اللہ رب العزت نے سورہ لہب نازل فرمائی اور جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل۔ یہ ساری اس کی مذمت کی، اس کی جو لفظ اس نے حضور علیہ السلام کے لیے
اس نے کہا تھا نا تبا لک لہذا جمعتا، تو ہلاک ہوئے محمد نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے وہ ہاتھ ہلاک ہوں جن ہاتھوں سے میرے محبوب کو اس نے پتھر وتب، اور ہلاک ہو گئے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ ابو لہب کیا سمجھتا ہے کہ اس کی اولاد ہے، اس کے پاس مال ہے، سرداری ہے، یہ میرے عذاب سے بچ جائے گا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال، اس کی کمائی، اس کی اولاد، یہ میری گرفت سے اس کو بچا نہیں سکتے. سیصلی نارا ذات لہب، لپٹنے والی آگ اس کو پہنچے گی. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ مذمت کر کے اس نے تو بول دیا، بس بات گئی. اللہ تعالیٰ نے اس گستاخ رسول کی مذمت قرآن میں بیان کر کے قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے لیے لازم قرار دے دیا کہ تمہارا قرآن کی تلاوت تب مکمل ہوگی جب ابو لہب پر اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ سورت پڑھ کر اس کے اوپر ہلاکت کے جملے نہیں کہو گے، تمہارا قرآن بھی قبول نہیں کرو، اور قیامت تک کے لیے کر دیا. چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا. اس کی بیوی بھی بدبخت تھی، وہ بھی حضور علیہ السلام کو ستاتی تھی. تو اس کی بیوی سردار کی بیوی تھی لیکن کنجوس تھی، لکڑیاں ڈھو کر لاتی تھی جلانے کے لیے. تو لکڑیاں لا کر سر پر آ رہی تھی تو کسی طرح اس کو ٹھوکر لگی تو لکڑیوں کا جو رسا تھا وہ اس کے گلے میں پھنس گیا اور لکڑیاں پیچھے گئیں اور اس کا دم گھٹ کر یوں واصل جہنم ہوئی. اور ابو لہب کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں ایسی بیماری پیدا کر دی کہ اس کے جسم سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کی بیوی، اس کے اولاد جن پر وہ فخر کرتا تھا، اور اس کا مال، سب آخر اسی بدبو کی زندگی میں ہلاک ہوا. اور پھر اس کے اپنے اس کی متعفن لاش کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. مکے کے بھنگیوں کو بلایا گیا اور بھنگیوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، گڑھا کھود کر اس کی لاش کو لکڑیوں سے دھکا دے دے کر جا کر کھڈے میں گرا دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے گستاخ رسول کو سزا دی. اور ہمیں یہ سبق دیا کہ جب میں رب کائنات میرے محبوب کی توہین کرنے پر خاموش نہیں رہ سکتا، اس گستاخ کو جواب دیتا ہوں، تو تم جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم پر بھی یہ لازم ہے کہ اگر تمہاری زندگیوں میں کوئی ملعون، کوئی گستاخ، کوئی مجموعہ نجاست میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر بھونکے، توہین کرے، گستاخی کرے، تو تمہیں بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ جواب دینا پڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا طرز ہے اور ہمیں تعلیم ہے. اگر ہم نہیں گستاخ رسول کو جواب دیتے تو اللہ کے ہاں ہم مجرم ہیں. ہم پر فرض ہے گستاخ رسول کو جواب دینا، اس کی گستاخی کا، اسے اس کی اوقات یاد دلانا، یہ ہم پر فرض. نہیں ہو رہا چھوڑ دیں، بس ٹھیک ہے چھوڑ دو، پہنچ جائے گی آواز. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی زندگی میں یہ طرز اپنایا کہ کوئی گستاخ حضور علیہ السلام کی توہین کرتا تو حضور علیہ السلام حضرت حسان سے کہتے کہ بیٹھو بھی میرے منبر پر اور اس بدبخت کو جواب دو. اور حضرت حسان
اس بدبخت کو جواب بھی دیتے اور پھر حضور علیہ السلام کی تعریف بھی کرتے. صرف اس بدبخت کو جواب دینا کافی نہیں، اس کو جواب دے کر پھر اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ضروری ہے. ہمارے ہاں صوفیت زیادہ غالب ہے ہمارے اوپر. اگر کوئی گستاخ رسول کو گالی دیتا ہے تو ہمارے صوفیوں کے دست شروع ہو جاتے ہیں. اوہ دیکھو جی دیکھو جی دیکھو جی، گالی دے رہے ہیں وہ بھی ممبر پر بیٹھ کر. ممبر رسول، اس کو ممبر رسول کہتے ہیں. کیوں؟ کہ حضور علیہ السلام ہی ایسے ممبر پر بیٹھے تھے، اس پہ نہیں بیٹھے، لیکن اس کی شبیہ یہ اس ممبر کی شبیہ ہے، اس لیے کہتے ہیں ممبر رسول، مصلی رسول. ممبر کی شان بڑی ہے یا رسول کی شان بڑی ہے؟ ممبر کو تو شان ملی رسول کی وجہ سے نا. اپنے اندر کیا ہے ممبر؟ ممبر کو یہ شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صوفی جو کہتے ہیں کہ جی اس نے گالی دے دی، اس نے توہین کر دی، آپ تو گالی نہ دیں. ان کے لیے حضرت ابو بکر صدیق صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی مشرکین مکہ کا سفیر بن کر آیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو شروع کی. تو بات کرتے کرتے اس نے حضور علیہ السلام سے یوں کہا کہ اگر تم لوگ عربوں کو ختم کرنے کے لیے آؤ تو تمہارے لیے یہ ناممکن ہے، لیکن اگر تمام عرب کے قبیلے مل کر آپ سے لڑنے کے لیے آئیں تو صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ اتنے وفادار نہیں ہیں کہ تمہارا ساتھ دیں گے. صحابہ کی وفاداری پر تنقید کی، مذاق اڑایا، صحابہ کی محبت کو طعنہ دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے ہوئے تھے. استاد کا وفادار شاگرد ہو، اس کا کردار بھی وفاداری والا ہو، کوئی آ کر اس کے استاد کو کہے کہ یہ تیرا شاگرد بے وفا ہے تو شاگرد کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی غصہ آ گیا اور فرمانے لگے کہ امسس ببدر اللہ، چل دفاؤ اور جا اپنے لات بت کی پیشاب گاہ چاٹ. یہ میں ادب اور آداب والا ترجمہ کر رہا ہوں. اور لات بت عورت کا تھا، لات بت عورت کا بت تھا. صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ امسس ببدر اللہ، جا کر اپنے لات بت کی پیشاب گاہ چاٹ. گالی ہے ہی نہیں ہے، ہلکی پھلکی ہے، بھاری ہے. ہاں جی، اس کو اگر ٹھیٹھ اردو میں ترجمہ کروں تو آپ بھی بھاگ جاؤ گے یہاں سے. اتنی بھاری گالی ہے. کس کے سامنے دے رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور نبی کریم رؤوف الرحیم کے سامنے اگر ناجائز کام ہوگا تو نبی خاموش نہیں رہیں گے. اسی ابو بکر نے اپنے والد ابو قحافہ کو تھپڑ لگایا تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، نہیں ابو بکر یہ تمہارا والد ہے. غلط کیا، منع کر دیا. یہی ابو بکر پیغمبر کی ذات پر طنز کرنے والے کافر کو گالی دیتا ہے، حضور علیہ السلام منع نہیں کرتے. حضور علیہ السلام، یہ آپ غالباً فضائل اعمال میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، حکایات صحابہ میں، اور حیات الصحابہ مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے منع نہیں کہا ابو بکر کیا گالی دے رہے ہو، اتنی گالی، خلیص گالی نہیں. انہیں پتہ تھا
کہ میرا عاشق میری محبت کے جوش میں میرے دشمن کو گالی دے رہا ہے. اس لیے یہ ہم کہتے ہیں ممبر رسول پر بیٹھ کر مولوی صاحب گالی دے رہے ہیں، وہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر نبی کے دشمن کو ابو بکر گالی دے رہے ہیں. تو ممبر کا احترام تو بعد میں ہے نا، رسول کا احترام پہلے ہے. رسول کے گستاخ، رسول کے بے ادب بدتمیز، اس کو گالی دینا، اس سے اظہار نفرت کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر ہمارے سامنے ہم تک کوئی اطلاع پہنچے کہ فلانے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی، توہین کی ہے، اور ہماری ذہنی کیفیت میں ذرا بھی فرق نہ آئے، ہمارا خون جوش نہ مارے، ہمارا خون جوش نہ مارے، ہمارے رونگٹے کھڑے نہ ہوں، ہمارے دل میں گالی دینے والے کے لیے نفرت پیدا نہ ہو، چاہے تہجد، اشراق، ابابین اور چاشت کی بھی پابندی کرنے والا ہو، وہ جہنمی ہے. اللہ کو تیری میری چاشت اور اشراق ابابین کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو آپ کی عبادتوں سے زیادہ اپنے محبوب کی عزت اور ناموس اور ان کی محبت زیادہ عزیز ہے. یہ تو بعد کے اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، تقریر، واعظ، نصیحت، امامت، مدرسہ پڑھانا، خانقاہ چلانا، سیاست کرنا، یہ تو سارا دین ہے، یہ تو حضور کے اعمال ہیں. اعمال بعد میں ہوتے ہیں، پہلے ذات ہوتی ہے. اگر ذات کو مٹا دیا جائے تو اعمال ختم. اس منبر پر بیٹھ کر میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے، آج ان کی ذات نہیں ہے تو اب بیان ہے، ختم. آج وہ نہیں ہے تو ان کی امامت ہے، ختم. کل میں نہیں ہوں گا تو میرا بیان بھی نہیں، میری امامت بھی نہیں، میری خطابت بھی نہیں. عمل ذات کا محتاج ہوتا ہے. نماز نبی کا عمل، روزہ نبی کا عمل، زکوٰۃ نبی کا عمل، جہاد نبی کا عمل، تبلیغ نبی کا عمل، وعظ و نصیحت نبی کا عمل، ٹھیک ہے نا جی. سیاست یہ نبی کا عمل. ہم جو بھی یہ اعمال کر رہے ہیں یہ نبی کے اعمال کر رہے ہیں، لیکن اعمال سے پہلے نبی کی ذات ہے. یہی وجہ ہے میں نے جو ابھی واقعہ بیان کیا نا کہ فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ، چلو بھائی کلمہ پڑھو، نہیں، پہلے اپنی ذات منوائی، پہلے اپنی ذات منوائی. کیا کہا؟ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے تم سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ کیسا جانتے ہو مجھے؟ جب جواب ملا کہ جربنا کا مرارا وجدناک صادقا و امینا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا، آپ صادق اور امانت دار ہیں. پہلے اپنی ذات منوائی، پھر اپنی بات پیش کی. اس لیے ذات نبوت سب سے مقدم ہے. ہم تو سارا دین انہی کے کہنے پر مان رہے ہیں. اللہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. کتنے؟ اللہ کتنے؟ سب نہیں بول رہے، ایک اللہ. عجیب لوگ ہو آپ، دیکھا نہیں ہے لیکن بول رہے ایک ہے. یہ جو الماری میں قرآن شریف رکھے ہوئے یہ کس کا کلام ہے؟ تو آپ نے اللہ کی زبان سے سنا ہے؟ آپ کو خود اللہ نے پڑھ کر بتایا کہ یہ میرا کلام ہے؟ نہیں. لیکن آپ مانتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے. 3-3 4-4 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ حرمین کی طرف جاتے ہو. کیوں؟ ویسا ہی کمرہ یہاں پر بنا دیں آپ کو، طواف کرو گے؟ ویسا ہی سبز گنبد یہاں پر آپ کو بنا دیں، مساجد میں بناتے ہیں بہت سے لوگ، تو اس کی زیارت کرو گے؟ کافی ہوگی؟ نہیں، کھنچ کے وہاں جاؤ گے آپ. کیوں؟ ایک شہر نبی کی جائے پیدائش ہے، دوسرا شہر نبی کا جائے مدفن ہے. دو شہروں کی نسبت نبی کی ذات کے ساتھ جڑ گئی ہے. دنیا کے تمام شہروں کی سرداری ان دو شہروں کو مل گئی. دنیا کی جتنی بھی ترقی یافتہ شہر ہوں، چکا چوند روشنیاں ہوں،
لیکن ایمان والے کو جو قلبی سکون اور جو راحت وہاں جا کر ایسا محسوس ہوتا ہے جو کہ تپتی ہوئی جلتے ہوئے دھوپ میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے اچانک سائے کے نیچے آ گئے، جو کہ بے گھر مسافر اپنے گھر میں آ گیا ہو، جو بھٹکا ہوا مسافر منزل پا گیا ہو۔ اتنا سکون اور راحت جا کر وہاں پر ملتی ہے اپنے گھر میں۔ وہاں سے جب حجاج آتے ہیں، معتمرین آتے ہیں، تو اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، اپنا گھر ہے، اپنے پیسوں سے بنایا، اپنی محنت سے بنوایا، لیکن یہاں بھی دل نہیں لگ رہا، دل چاہ رہا کہ پھر میں وہاں جاؤں، امریکہ سے واپس آتا ہوا کوئی نہیں روتا، برطانیہ سے واپس آتا ہوا کوئی نہیں روتا، جرمنی اور جاپان سے واپس آتا ہوا کوئی نہیں روتا، لیکن مکے اور مدینے سے واپس آنے والے دھاڑے مار مار کر روتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے ان دو شہروں کو، اس ایک چھوٹے سے کمرے کو جس پہ کالا پردہ ڈالا ہوا ہے اور ایک دروازہ بنا ہوا ہے اور کونے میں ایک پتھر لگا ہوا ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے ساتھ چکر لگاؤ گے تو ایک طواف ہو جائے گا۔ یہ زمزم ہے، اسماعیل علیہ السلام کے پیروں سے نکلا ہوا پانی ہے، یہ پیو، یہ ہر مرض کی دوا ہے، صرف مرض کی دوا نہیں ہے، ہر مشکل کا علاج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زمزم کا پانی جس نیت اور ارادے سے پیے گا اللہ تعالیٰ وہ پورا کریں گے۔ یہ دنیا کے کسی پانی کی خاصیت نہیں ہے، دنیا کی کسی دوائی میں بھی یہ خاصیت نہیں ہے۔ آپ فلیجل سر کے درد کی نیت سے کھاؤ، ختم ہوگا؟ نہیں، سر کے درد کے لیے آپ کو پونیفران لینا پڑے گی۔ دنیا کی کسی دوائی میں وہ تاثیر نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم کے پانی کے اندر بتائی ہے کہ جس ارادے سے پیو گے اور جو اللہ سے مانگ کر پیو گے اللہ تعالیٰ تمہاری وہ حاجت ضرور پوری فرمائیں گے۔ یہ سب حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتیں ہیں نا۔ مقام منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، اب تو ماشاءاللہ وہاں خیمے لگ گئے ہیں، اب تو وہاں عمارتیں بن گئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن لوگ جا رہے ہیں اپنے بہترین سوٹ اتار دیے، ٹھیک ہے نا جی، بہترین ٹوپیاں اتار دی ہیں، جوتے بہترین قیمتی اتار دیے ہیں، 2 تسموں والی جوتی سر پہنی ہوئی ہے، 2 چادریں لپیٹی ہوئی ہیں، ہاں جی، اور لاکھوں کی تعداد ہے، تلبیہ پڑھتی ہوئی جا رہی ہے، تکبیرات پڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کیوں جا رہے ہو مینا، کیا رکھا ہے مینا میں، تو وہ کہیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے تھے۔ وہ عرفات جائیں گے، زوال کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، رو رو کر دعائیں کر رہے ہوں گے غروب آفتاب تک۔ کوئی ان سے پوچھے کیوں کر رہے ہو، یہ دعا تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے تھے، نہیں رسول پاک نے یہاں پر کی ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ پھر عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں رات کے سناٹے میں تاریکی میں لوگ کوئی سوئے ہوئے ہیں، کوئی کنکریاں چن رہے ہیں۔ بھائی کیوں چن رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنی۔ کیا کرنا ہے؟ کل مینا میں جا کر جمرات کو مارنی ہے۔ 10 تاریخ کو تینوں کو کیوں نہیں مار رہے؟ نہیں، حضور نے 10 تاریخ کو ایک کو ماری ہے، پھر 11 تاریخ کو تینوں کو ماری ہے، پھر 12 تاریخ کو تینوں کو ماری ہے۔ سب کیا؟ یہ سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ فجر کی نماز 2 رکعت، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب 3، عشاء 4 اور وتر 3۔ کوئی پوچھے بھائی یہ کیوں پڑھتے ہو؟ شارٹ کر لو، ظہر کا ٹائم کاروبار کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا جی، 2 رکعت کر لو ظہر کی، یہ 2 باقی عشاء کے ساتھ ملا کر 4 کی جگہ 6 پڑھ لینا، مان لو گے؟ اگر کوئی مولوی ایسے کرائے اس کو مصلی پر آنے دو گے؟ نہیں آنے دو۔ کیوں؟ یہ رسول اللہ نے یہ بتایا ہے، رسول اللہ نے یہ بتایا ہے، یہ اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ گرمی کا مہینہ ہے، آگ برستا سورج، تپتی جھلساتی ہوئی ہوائیں، لیکن رمضان ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی ڈنڈا لے کر تم پہ نہیں کھڑا،
کوئی ڈنڈا لے کر تم پہ نہیں کھڑا، کوئی بندوق تان کر تم پر نہیں کھڑا. روزے دار اکیلے کمرے میں بھی بیٹھا ہوا ہے، فریج سامنے ہے، پانی پڑا ہوا ہے، اگر پی بھی لے گا تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، لیکن دل میں ہے کہ نہیں میرے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے. پابند ہے. افطاری کا وقت ہے، دسترخوان رکھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے طعام رکھے ہوئے ہیں، فروٹ رکھے ہوئے ہیں، شربت رکھے ہوئے ہیں، زبان سوکھی ہوئی ہے، حلق سوکھا ہوا ہے، لیکن مجال ہے کہ 1 منٹ بھی پہلے افطار سے پانی کو ہاتھ لگائے. بھائی پی لو بس، ابھی 1 منٹ کی تو باتیں نہیں بھائی. حضور نے فرمایا ہے کہ ایسے کرنا ہے. تو بھائی سارا دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد گھومتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے کامیابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت طریقوں میں ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت طریقے کیا ہیں؟ پورا دین یہ نبی کے خوبصورت طریقوں کا نام. نماز نبی کا خوبصورت طریقہ، روزہ نبی کا خوبصورت طریقہ، حج نبی کا خوبصورت طریقہ، زکوٰۃ نبی کا خوبصورت طریقہ، جہاد نبی کا خوبصورت طریقہ، تبلیغ نبی کا خوبصورت طریقہ، تسبیح نبی کا خوبصورت طریقہ، تزکیہ نبی کا خوبصورت طریقہ، تقویٰ نبی کا خوبصورت طریقہ، صداقت نبی کا خوبصورت طریقہ، امانت نبی کا خوبصورت طریقہ، دیانت نبی کا خوبصورت طریقہ، شرم اور حیا نبی کا خوبصورت طریقہ، رحم دلی نبی کا خوبصورت طریقہ، اخلاق حسنہ نبی کا خوبصورت طریقہ. اللہ نے کہا کہ نبی کے خوبصورت طریقوں میں کامیابی ہے، اس سے باہر کامیابی نہیں ہے. کتنے بھی صوفی باصفا بن جاؤ، اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے، 5 نمازوں کی جگہ تم کہو کہ نہیں جی 5 نہیں، چونکہ اللہ نے 50 دی تھی اس لیے میں 50 پڑھا کروں گا، ایک بھی قبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ نبی نے جو بتایا ہم نے وہ کرنا ہے. اس لیے دین اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حاصل. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی الفاظ کے نشتر چلائے، جو اپنی تحریر کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا مذاق اڑائے، تمسخر اڑائے، آپ کی اہانت کرے، وہ غلیظ الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیے جائیں جو کوئی چوڑا چمار بھی اپنی ذات کے لیے برداشت نہیں کر سکتا. پھر ایسے موقع کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو اور امت اس گستاخ سے ناموس رسالت کا بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتی ہے تو پھر ساری امت کو جمع ہو کر سمندر میں ڈوب کر مر جانا چاہیے. ایسی امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. کیا ہم نے گستاخان رسول سے بدلہ لے لیا؟ کیا پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کی آزادی کے لیے 7000 سید زادیوں نے اپنی عفتوں کو قربان کیا، دودھ پیتے ہوئے بچوں کو فضا میں اڑا کر نیزوں کی انیوں میں پرویا گیا، باپ اپنی جوان بیٹیوں کو خود کنووں میں پھینک رہے ہیں کہ عزت سے موت مر جاؤ، کسی ہندو اور سکھ کے ہاتھ نہ آؤ. آج بھی شاہراہ ہجرت کا اگر جائزہ لو اور وہاں کی کھدائی کرو تو کسی نہ کسی پاکستان کی آزادی کی تحریک میں ہجرت کرتے ہوئے کی لاش کی ہڈیاں ملیں گی. آپ یہ قربانی اس دن کے لیے دی گئی تھی. یہ عفت اگر ان قربانیاں دینے والوں کو معلوم ہوتا، اگر اپنا گھر بار اور کاروبار چھوڑنے والوں کو معلوم ہوتا کہ ہم وہ ملک بنا رہے ہیں جس ملک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور ناموس کو پائمال کیا جائے گا، تو وہ کبھی ملک نہ بناتے. وہ اس سوچ پر بھی توبہ و استغفار کرتے. اس دن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے لیے، اہانت کے لیے، تمسخر کے لیے جو ولد الزنا قسم کے لوگ ہیں، جو حرام زادے قسم کے لوگ ہیں. اور پھر کمال کی بات یہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کہاں ہے. ایک پوسٹ کرو آرمی چیف کو گالیاں دو، دوسرے دن ڈھونڈ لے گی ساری فوج تمہیں. چیف جسٹس کو گالیاں دو، ساری فوج ڈھونڈ لے گی تمہیں. وزیر اعظم کو گالی دو، فوج پکڑ لے گی تمہیں. آرمی چیف کی گالی پر تمہارے ادارے اتنے متحرک ہو جاتے ہیں، چیف جسٹس کی گالی پر
تمہارے ادارے اتنے متحرک ہو جاتے ہیں، وزیر اعظم کی گالی پر تمہارے ادارے اتنے متحرک ہو جاتے ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے موقع پر تمہارے ادارے بھنگ پی کر کیوں پیتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں؟ کون سی نشے کی دوا پیتے ہیں کہ ان کے اندر بیداری نہیں آتی ہے، ان کی حمیت نہیں جاگتی ہے؟ مطلب یہ ہوا نا کہ تم خود ان گستاخان رسول کو چھوٹ دیتے ہو. کھڑے پتہ ہے کہ اس بدبخت نے فیس بک پر توہین کی ہے، اس حرامزادے نے فیس بک پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، پھر رہے گھوم رہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. میرے بھائی، ہمیں اللہ رب العزت کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، طریقے پر عمل کرنا ہوگا کہ گستاخ رسول کو جواب دو. عام گناہ کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. تم میں سے کوئی ناگوار حرام کام، ناجائز کام دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، طاقت نہیں ہے اس کو زبان سے روکے، طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے. اب ہمارا ایمان اتنا تو نہیں گرا کہ ہم زبان سے بھی نہ بول سکیں، یا ہمارے ایمانوں کا جنازہ نکل چکا ہے. ہم نے ایمان صرف نماز کو سمجھ لیا ہے، ہم نے ایمان صرف داڑھی رکھنے کو اور عمامہ پہن لینے کو سمجھ لیا ہے، ہم نے ایمان صرف تبلیغ کرنے کو سمجھ لیا ہے، ہم نے ایمان صرف جہاد کرنے کو سمجھ لیا ہے، ہم نے ایمان صرف مسجد اور مدرسہ بنانے کو سمجھ لیا ہے. یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کے شعبے ہیں. اس ایمان کی بنیاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر اٹھاؤ تاریخ کے ورق، کیوں عبداللہ ابن ابی بن سلول مرتا ہے، پیغمبر اس کو اپنی قمیص اتار کر کفن میں دیتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں لٹاتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، پھر واپس اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو معاف کر دے. قرآن میں وحی نازل ہوتی ہے، اے محمد آپ نے ایک دفعہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اگر 70 مرتبہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے میں نہیں مانوں گا. کیا تھا؟ نمازی تھا، وہ داڑھی تھی اس کے پاس، عمامہ تھا اس کے پاس، جہاد میں وہ شریک ہوتا تھا، روزے وہ رکھتا تھا. پھر کس چیز کی کمی تھی کہ اسے نماز نہ بچا سکی، اسے روزہ نہ بچا سکا، اسے جہاد نہ بچا سکا، اسے کوئی دین کا عمل نہیں بچا سکا، اسے داڑھی اور عمامہ نہیں بچا سکا؟ اس کا دل محبت رسول سے خالی تھا. اپنے آپ کو ٹٹولو، اپنے آپ کو ٹٹولو. اگر ہماری طبیعت میں، ہماری زندگی میں کوئی ناگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس ناگوار واقعے کے ہمارے چہرے پر آثار ہوتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی، یہ ہمارے لیے ناگوار نہیں ہے. اگر ناگوار ہے تو پھر ہمارے چہروں پر پریشانی کیوں نہیں ہے؟ ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں ہے؟ ہماری نیندیں سکون کی کیوں ہیں؟ صرف کہہ دینے سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ کر لیا کہ محبت ہے، محبت نہیں ہوتی ہے. جس نے اپنے دن رات، جس نے اپنی صبح و شام، جس نے اپنے اندھیرا اجالا، جس نے اپنے بیوی بچے ہر چیز کو قربان کر کے صرف آپ کی اور مغفرت کے لیے، آپ کی اور میری کامیابی کے لیے، کبھی گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہیں، کبھی مسلح پر سوار ہیں، کبھی قبرستان میں کھڑے ہیں، کبھی کسی جگہ کھڑے ہیں، کبھی دندان مبارک شہید کروا رہے ہیں، کبھی زرہ کی کڑیاں بے بس کرا رہی ہیں، ہر جگہ پر کہیں رو رہے ہیں، کہیں ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں. کس لیے رو رہے ہیں؟ اپنے بیٹیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے نہیں، اپنی گناہگار امت کے لیے. آج اس گناہگار امت نے کیا جواب دیا اس کی محبت کا؟ کیا جواب دیا اس کے آنسوؤں کا؟ کیا جواب دیا اس کی بے چینی کا؟ کم از کم اتنی بے چینی ہی ہم پیدا کر لیں. کچھ نہیں کر سکتے، سجدے میں گر کر اللہ سے کم از کم اتنی دعا تو کر لیں کہ یا اللہ ہمارے ایمانوں کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے، ہم کمزور ہو گئے، ہم بزدل ہو گئے، ہم ڈرپوک ہو گئے، ہمارے ایمانوں کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے. یا اللہ ہمیں وہ قوت دے کہ گستاخان رسول کو برباد کریں، اور اگر ہمیں وہ قوت نہیں تو یا اللہ ان کو عبرتناک انجام سے دوچار فرما. یہ دعا تو کر سکتے ہیں. ہم نے تو جب بھی ہاتھ اٹھائے ہیں نوکری پروموشن کے لیے اٹھائے، ہم نے تو جب بھی ہاتھ اٹھائے بیٹی کی شادی کی کامیابی کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہم نے تو جب بھی ہاتھ اٹھائے ملازمت میں ترقی کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہم نے تو جب بھی ہاتھ اٹھائے کاروبار میں ترقی کے لیے ہاتھ اٹھائے. بتاؤ تو صحیح، دنیا میں وہ ہاتھ ڈھونڈ کر تو لاؤ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی بد دعا کے لیے اٹھے ہوں. ہم باپ کے مرنے پر روتے ہیں، ہم بیٹی کے مرنے پر روتے ہیں، ہم بیٹے کے مرنے پر روتے ہیں، بیوی کے مرنے پر روتے ہیں، دکان کو آگ لگ جائے روتے ہیں، کاروبار تباہ ہو جائے روتے ہیں، دیوالیہ ہو جائے روتے ہیں. محمد عربی کو گالیاں بکی جا رہی ہیں، ہم نہیں رو رہے، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں.
ہمارے دلوں میں بے قراری نہیں ہے، ہمارے دماغ پرسکون ہے. اس سکون کا جواب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا پڑے گا کہ میں نے تو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ تم پر قربان کر دیا. مجھے گالیاں ملتی رہی، تم سکون کے ساتھ رہے، کاروبار میں رہے، امامت کراتے رہے، مدرسہ پڑھاتے رہے، فتویٰ دیتے رہے، جنازے پڑھاتے رہے، نکاح پڑھاتے رہے، مجھ کو گالیاں ملی، اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ کوئی جواب ہمارے پاس؟ اس کے لیے بھائی تیار ہو جاؤ، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، لیکن میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، ہے ارادہ جنت میں جانے کا؟ تو سنو، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں توق ڈال لے محمد کی غلامی کا. اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. نماز سے پہلے ہے، روزے سے پہلے، حج سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، داڑھی سے پہلے، واز سے پہلے، مدرسے سے پہلے، مسجد سے پہلے، کعبے سے پہلے، مکے سے پہلے، مدینے سے پہلے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ ہمیں ہوش نصیب فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں وہ درد نصیب فرمائے جو حضور علیہ السلام کے لیے ہمارے وجود میں بے قراری ہو، ہماری آنکھوں میں آنسو ہوں، ہمارے دل و دماغ میں غصہ ہو گستاخان رسول کے لیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.